ایک بار پھر آپ کو پروگرام نیوز مارننگ میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا سیگمنٹ ہے اوپینین، جس میں آپ کال کر سکتے ہیں، آپ اپنی آراء کو سامنے لے کے آ سکتے ہیں، ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اور ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کے لیے نمبر ہے ہمارا 0423630975. آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے نمبر کی. ہمیں کال کیجیے اور اپنی آراء سے آگاہ کیجیے. وہ سوالات جو آپ کے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں ان کو آگے لے کے آئیے. اس کے علاوہ آپ میسج بھی کر سکتے ہیں. N5M لکھیے، اسپیس دیجیے، میسج ٹائپ کریں اور 8881% کیجیے. آپ کے میسیجز کو بھی ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اور فیس بک پر بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں نیوز مارننگ کے پیج کو، اور اس پہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، سجیسٹ کر سکتے ہیں. اور ملکی اور بین الاقوامی صورتحال کے اوپر جو ڈسکشن ہوگی اس کو بھی ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے لاہور سے. جی کون سا بات کر رہے ہیں اور کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم، میں نزیلہ عمارہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ اس وقت جو ساری یہ آپ کو بات کر رہے ہیں، میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں بالکل شروع سے، اور ساما اور جو ہوا سو ہوا. اور اس وقت میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پولیٹیشینز جو ہیں یا ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان سب کو آپس میں لڑنے کے بجائے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے کے بجائے، ہم لوگوں نے دیکھا کہ کل جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہیں وہ نواز شریف ان پر اس طرح کی بیان بازیوں سے بہتر ہے ہم لوگوں کو مل کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے آگے کیا کرنا ہے. اور جو امریکہ ایک بار پھر ہم لوگوں پہ سوچ رہا ہے کہ اس طرح کی ہم لوگ کارروائی کر دیں اور اس طرح کا دباؤ ڈال رہا ہے، اس کے لیے میں سمجھتی ہوں، میری یہ رائے ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی حکمت. بہت شکریہ. بڑا ایک لمبا اور بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے حکمران جو ہے ابھی بھی ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. نہ صرف حکمران، مختلف ادارے، عوام پریشان ہے ساری صورتحال کے اوپر. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے شاید جو سیاستدان ہیں وہ ابھی بھی میچور نہیں ہوئے. اب میچور ہونا ہوگا تبھی ہم آگے جا سکتے ہیں. اور اگر جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، یکجا نہیں ہوں گے، تب تک ان چیلنجز کا ہم سامنا نہیں کر سکیں گے. عوام جو ہے اعتماد نہیں کرے گی حکمرانوں کے اوپر اور ہماری افواج کے اوپر. ایک اور کالر اس وقت ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سیال کوٹ سے. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم، سیال کوٹ سے سلیم شیروانی بات کر رہا ہوں. جی ابھی آپ کے پروگرام میں فرید پراچا صاحب آئے تھے. انہوں نے کہا جی انڈیا جرت نہیں کر سکتا پاکستان پہ کسی قسم کی مداخلت کرنے کی. دیکھیے انڈیا کی جرت نہیں ہے، لیکن اس وقت دیکھنا کہ انڈیا کے پیچھے کون کھڑا ہے. انڈیا کے پیچھے اسرائیل ہے، انڈیا کے پیچھے افغانستان ہے، انڈیا کے پیچھے وہ اسرائیل ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے آنکھیں کھلنی چاہیے. ہماری انٹرنلی جو کرائسس ہے اس نے پاکستان کو ڈسٹیبل کر دیا ہوا ہے، لیکن ہماری عوام کو چاہیے خدا کے لیے متحد ہو جائیں. سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ متحد ہو کے پاکستان کے لیے بھی سوچیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. بہت شکریہ. بڑا تقریباً انداز میں انہوں نے بات کی اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری قوم کو جو ہے، جو سوئی ہوئی قوم ہے، اس کو اٹھ جانا چاہیے، متحد ہو جانا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو متحد ہو جانا چاہیے، ان سارے چیلنجز کا سامنا کرنا چاہیے. تبھی ہم ان چیلنجز کو سے نمٹ سکتے ہیں، ان کو حل کر سکتے ہیں. اور یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر اب ہم نہیں اٹھیں گے تو معاملات آگے اور خراب سے خراب تر ہو جائیں گے. نہ صرف انڈیا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ تمام ممالک کے بارے میں ہماری فورن پالیسی یہی ہونی چاہیے. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی میں حافظ مسیح خان بول رہا ہوں سر. جی اس سے کیا کہیں گے؟ میں یہ بات کہوں گا کہ فرید پراچا صاحب کی بھی تقریر ہے اور اب بہت پیاری سلیم شیروانی صاحب نے بھی تقریر کی ہے. جی اور اس کے بعد ساری بات یہ آ رہی ہے کہ اصل مسئلہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ڈوئل پرسنالٹی کا شکار ہے، کہ وہ پبلک سے کچھ اور بات کرتی ہے اور امریکہ سے کچھ اور بات کرتی ہے. جی اصل مسئلہ ہے کہ یہ لیڈرشپ جس دن یہ کام ہو رہا تھا اسامہ بن لادن کا، اسی وقت جو ہے بندر بانٹ ہو رہی تھی وزارتوں کی. جی بہت شکریہ. خان صاحب نے جوائن کیا اور ہمیں کچھ اپنے ویو سے آگاہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ڈیول اس وقت ان کے ڈبل فیس نظر آ رہے ہیں. عوام سے کچھ اور بات کی جاتی ہے، امریکہ سے کچھ اور بات کی جاتی ہے. ڈرون حملوں کے بارے میں ہمیں ایک مذمت کا لالی-پاپ پکڑا دیا جاتا ہے، لیکن عوام جو ہے مسئلے کا حل چاہتی ہیں اور وہ پھر جا کے امریکہ سے ان کے کچھ اور ایگریمنٹس ہیں. ان سب چیزوں کو کلیئر کرنا ہوگا. اگر کلیئر نہیں کریں گے تو یہی سوئی ہوئی عوام اگر اٹھ کھڑی ہوئی اور یہ باہر نکل آئی سڑکوں پر اور انہوں نے اگر رخ کر لیا ان حکمرانوں کے ایوانوں کا، تو ان کے لیے معاملات بہت زیادہ خطرناک ہو جائیں گے، جو کہ ابھی ہمیں ایسا نظر نہیں آ رہا. ہماری قوم ابھی بھی سوئی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب اگر ہم نہیں اٹھے اور اب اگر ہم نے اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کیا
تو آگے کے حالات جو ہیں بہت زیادہ خطرناک ہوں گے, بہت زیادہ الارمنگ ہے. آپ نے مختلف کالرز کی گفتگو سنی اور قوم جو ہے اس وقت تشویش میں ہے, قوم جو ہے اس وقت کافی شکوک و شبہات میں ہے, کافی کنٹروورسی جو ابھی سامنے آ رہی ہیں. ان کا اعتماد جو ہے حکمرانوں سے تو دور تھا ہی, اب کچھ حد تک افواج اور انٹیلیجنس سے بھی کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس پہ ان کو نظر ثانی کرنی ہوگی. یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے اداروں کے لیے, ہمارے حکمرانوں کے لیے, کہ جو قوم جس کے بغیر یہ ان چیلنجز کا سامنا نہیں کر سکتے, یہ جنگ نہیں لڑ سکتے دہشت گردی کی, اگر ان کو آن اسٹیک نہیں لیا جائے گا, ان کے سامنے یہ ساری صورتحال کلیئر نہیں کیا جائے گا, تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ آج کی صورتحال تھی. اور پھر آپ نے کالرز کی گفتگو بھی سنی. امریکہ کی جانب سے جو ہے اب ہمیں ہماری ٹون چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, وہ اب ہمیں آنکھیں بھی دکھا رہا ہے, ہمیں کہہ رہا ہے کہ ایڈ بند کر دی جائے گی. اب ہمیں دیکھنا ہوگا, صرف بھارت کے خلاف ہمیں یکجا نہیں ہونا, اب ہمیں تمام ممالک کے خلاف ایک ہی فارن پالیسی رکھنی ہے. ہمیں خود مختاری کو چیلنج نہیں کرنے دینا, ہمیں اپنی سالمیت کو ہی بچانا ہے. امریکہ ہو چاہے کوئی اور ملک ہو, اگر وہ ہمارے ملک کے اندر درندیزی کرنے کی کوشش کرے گا تو ہمیں سب کے ساتھ جو ہے یکجا ہو کے کھڑا ہونا چاہیے اور ان کو جواب دینا چاہیے کہ ہم ایک باغیرت قوم ہے اور ہماری خود مختاری کو اس طرح چیلنج نہیں کیا جا سکتا, ہماری فارن پالیسی کو کوئی اس طرح ہمیں ڈکٹیشن نہیں دے سکتا. لیکن اس کے لیے وہی بات کہ ہمارے حکمرانوں کو اب تھوڑا میچور ہونا ہوگا, ان کو صورتحال کو سمجھنا ہوگا. یہ جو گیپ ہے عوام اور حکمرانوں کے دوران, یہ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے. یہ گیپ جو کہ امریکہ کے ساتھ تھا, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ڈبل فیسز ہیں, عوام سے کچھ کہا جاتا ہے, امریکہ سے کچھ کہا جاتا ہے, اسی وجہ سے تو امریکہ یہ باتیں کرتا ہے. امریکہ یہ کہتا ہے کہ جی ان کی امداد روک دی جائے. ایک